بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا نماز کے فوائد. نماز پڑھنے سے دنیاوی اور آخری کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا. اس کے شارٹ کویسچنس بھی آ سکتا ہے اور اس کو آپ لانگ کویسچن بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، یاد الہی ہمارے دل میں آتی ہے، مساوات کا درس ملتا ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتی ہے، پابندی وقت کا انسان عادی ہو جاتا ہے، گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے، روحانی پاکیزگی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ. روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں کس نمبر پر آتا ہے؟ تیسرے نمبر پر آتا ہے. پہلا رکن کون سا ہے؟ کلمہ شہادت. دوسرا کون سا ہے؟ نماز. اور تیسرا ہے روزہ. ہم اس کو سب سے پہلے ایکسپلین کریں گے، اس کے بعد اس کے شارٹ کویسچن اور MCQs کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. روزے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے صوم، جس کی جمع سیام ہے. صوم کا لغوی معنی کسی فعل سے رکنا اور اس کو ترک کر دینا. صوم اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جسے بھوکا پیاسا رکھ کر جنگ کے لیے تیار بھی کیا جاتا ہے. اصطلاحی لحاظ سے روزے کا مطلب صبح صادق کی پہلی علامت ظاہر ہونے سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے، مباشرت کرنے اور ہر قسم کے گناہ سے دور رکھنے کا نام، روکے رکھنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. اسلامی قمری سال کے میں 9ویں مہینے میں جو ہے رمضان آتا ہے. مطلب اسلامی کیلنڈر کے مطابق جو 9th منتھ ہے وہ رمضان ہے. اسلامی کیلنڈر کے مطابق پہلا منتھ کون سا ہے؟ محرم ہے. ٹھیک ہے. اسلامی کیلنڈرز کے مطابق جو 12 مہینے ہیں اسلام کے، محرم، صفر، ربیع الاول، وہ 12 مہینے کو اگر ہم لوگ نیم ہمیں آنے چاہیے، اور اس میں پھر جو 9واں نمبر ہے وہ رمضان کا ہے. ٹھیک. ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم ایماندار مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں. یعنی صرف عاقل بالغ پر اور جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہے، بچوں پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ ضرور پورے مہینے کے روزے رکھے. اب وہ پورا مہینہ کس طرح ہے؟ قمری لحاظ سے جو ہے وہ کبھی 29 کا چاند ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. تو یہ ویسے 30 روزے فرض ہے. اگر وہ چاند کے لحاظ سے ہم لوگ دیکھیں تو اس میں 29 بھی روزے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر عید کا اعلان ہو جائے تو پھر ہم عید کرتے ہیں، چاند نظر آ جائے تو پھر عید ہو جاتی ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ اور نماز ایسی عبادت ہے جو تقریباً ہر امت پر فرض ہوئی تھی. اب اس کی تعداد جو تھی اس وقت کے لحاظ سے چینج تھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ترجمہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، راہ حق دکھانے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے. قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا ہے اور یہ کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جیسے کہ سورۃ قدر میں بھی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے لیلۃ القدر کی. اب اس سے چیز کیا ظاہر ہو رہی ہے کہ رمضان جو ہے، رمضان میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ رمضان میں نازل ہوا ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ روزہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اس مہینے کی ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے نجات ہے. یعنی آتش جہنم سے رہائی اور نجات کا ذریعہ ہے. اب اس چیز سے کیا چیز ظاہر ہوگی اس حدیث مبارکہ سے کہ جو رمضان ہے اس کے 3 عشرے آتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ آتش جہنم سے نجات کا ہے. اب عربی میں عشرہ کہتے ہیں 10 کو. اب روزے کتنے فرض ہیں؟ 30 روزے فرض ہیں. پہلے جو 10 روزے ہیں ان کو ہم کہیں گے عشرہ، یعنی 10 روزے جو ہیں. دوسرا عشرہ یعنی 11 سے 20، اور پھر تیسرا عشرہ کون سا ہوگا؟ 21 سے 30 تک. پہلے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت. دوسرے کو کہتے ہیں مغفرت. تیسرا عشرہ کیا ہے؟ جہنم سے نجات. اب یہ 3 حصوں میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے. یعنی پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور پھر دوسرے میں مغفرت کی مانگنی چاہیے، اور تیسرے میں دوزخ سے نجات کی. ہم دعائیں ہر
اینگل سے مانگ سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو دعا ہے وہ ان 3 چیزوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے پہلے 10 دنوں میں زیادہ. پورا رمضان فضیلت سے بھرا پڑا ہے، لیکن جو پہلے 10 دن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے. دوسرے عشرے میں مغفرت طلب کرنی چاہیے. ہم پورے رمضان میں یہ تینوں دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن ان عشروں کے جو نام ہیں وہ یہ ہیں: پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا آتش جہنم سے نجات. ایک اور حدیث کے مطابق جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور خدا کا منادی پکارتا ہے کہ اے بھلائی اور خیر کے طالب، آگے بڑھ اور اسے برائی اور بدعملی سے شائق روک. اور خدا کی طرف سے نافرمان بندوں کو دوزخ سے رہائی بخشی جاتی ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. ایک اور حدیث کے مطابق اس مہینے کی عام نیکی کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے. سبحان اللہ، کہ اگر ہم اس مہینے میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ڈبل ہوتا ہے. جیسے ہم عام دنوں میں کہتے ہیں جب ہم قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ہم رمضان میں ہی اگر قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی ہر چیز جو ہے ہمیں ڈبل اس کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ ملتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ڈبل پروفٹ کے ساتھ ہمیں کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو ایک قسم کا رمضان جو ہے وہ نیکیوں کا ایک پیکیج ہے. اگر ہم اس میں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ہمیں دگنا ثواب ملتا ہے. اسلام میں روزے کی بہت فضیلت اور ثواب بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب سمجھ کر رکھے اس کے سب سے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کا ہوتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ خود، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل جو ہے اس کا ہوتا ہے مگر روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا ثواب جو ہے اس کا بتا دیا کہ اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا ہے، لیکن روزہ واحد ایک عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اب وہی بات ہے، روزے تو سب رکھتے ہیں، لیکن روزے کے اندر جو جتنا اپنے آپ کو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کا تقوی اس کے اندر ہے، تو وہ اتنا ہی اس کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب جو ہے وہ زیادہ دے گا. اب ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں وہ شخص اتنا پرہیزگاری نہ کرتا ہو، لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر ہے. اب اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کو کتنا ملا ہے. لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہمارا روزہ قبول ہوا ہے نہیں ہوا، ہمارا روزے میں کتنا ثواب اللہ نے ہمیں دیا ہے، کتنا ہمیں درجات بلند کیے ہیں، کتنی ہمیں نیکیاں ملی ہیں. وہ سب کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ حدیث قدسی سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصوم جنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے، یعنی دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی ڈھال. ایک حدیث کے مطابق روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو اسمیل آتی ہے ہمیں تو اس سے کراہت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ جو بو ہے وہ بہت پسند ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے لیے ہم نے اپنا پورا دن جو ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھا ہے، ہر جائز کام سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. کیوں؟ وہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں. اور اللہ کیا چیز دیکھتا ہے کہ انسان کتنا اس کے دل میں کتنی میری محبت ہے، کتنا میرے لیے وہ اس کے دل میں تڑپ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس بو سے کو بھی پسند کرتا ہے. ایک اور حدیث کے مطابق روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، یعنی 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے پروردگار سے ملنے کے وقت. ایک حدیث کے مطابق ہے کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزے دار کی طرح اجر و ثواب ملے گا. یہاں یہ جو دونوں حدیثیں ہیں اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کروں گی کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں دی ہیں. اب وہ 2 خوشیاں کیا ہیں؟ ایک افطار کے وقت. یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، جب ہم افطاری کے وقت سب دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس میں صرف کس چیز کا حکم دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا. جیسی اذان ہوتی ہے اور ہمارے کان میں اللہ اکبر آتا ہے تو ہم اپنے منہ میں کھجور ڈالتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے خوش ہوتا ہے کہ اے انسان مانگ جو مانگتا ہے. اب اس وقت اس لمحے جو انسان دعا مانگتا ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. اس ٹائم آپ ہمیں اپنے گناہوں کی دعا مطلب معافی کی دعا مانگنی چاہیے. اور دوسری جو ہے جو خوشی جو ہے روزہ دار کے لیے کیا ہے کہ اپنے پروردگار سے ملتے وقت جو اس کو خوشی ہوگی، یہ 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتا ہے. اور ایک اور جو دوسری حدیث میں نے بھی آپ کو بتائی کہ جس شخص نے کسی روزہ دار کا افطار کرایا تو اس کے روزہ دار کی طرح اجر و ثواب ملے گا. اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم روزہ رکھ کر دوسرے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے، اس کا روزے کا جتنا ثواب ہوگا وہ ہمیں ملے گا کہ ہم نے اس کا روزہ افطار کروایا، روزہ کشائی کروائی ہے. اور اس میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ شاید میں کسی کے گھر روزہ کھولنے کے لیے جاؤں اور میرا ثواب سارا اس کو مل جائے، مجھے کیا ملے گا. نہیں، ہمیں ہمارا ثواب تو ملے گا لیکن جو روزہ کھلوا رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ہمارا ثواب بنتا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی دوسروں کا روزہ کھلوانے کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں جتنا ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، مطلب روزے کی افطاری میں جتنا ہم لگا رہے ہیں وہ سب اللہ کی راہ میں ہی جاتا ہے. روزہ فرض ہونے کی حکمت کیا ہے؟ فرض کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ جو فرض کیا اس کی اصل حکمت یعنی اس کے پیچھے کیا راز ہے، 2 ہیں کہ ایک تقویٰ ہے اور ایک ضبط نفس ہے. تقویٰ کیا ہے کہ انسان کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے. اور ضبط نفس کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے. جو نفس پہ کنٹرول کرنے کے متعلق حدیث ہے کہ جو جہاد اکبر جس کو کہا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے نفس پہ جب کنٹرول کرتا ہے تو اصل میں کیا کر رہا ہے، جہاد اکبر کر رہا ہے، یعنی سب بہت بڑا جہاد اس کو کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو اس کی فرض کی حکمت کیا ہے، 2 ہیں، تقویٰ اور ضبط نفس. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیل روشن، جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے. کہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو یہ روزہ ہے رمضان جو ہے وہ کیا ہے، جو روشن دلیل ہے اور اس مہینے قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں جو بھی اس کو پائے اس کا روزہ رکھے. اب روزہ جو ہے اس کی جو ہم لوگ اپنے سائنٹیفک لحاظ سے بھی دیکھیں تو اب آج کی سائنس بھی اس چیز کو کہتی ہے کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں. اور اگر ہم لوگ اللہ کے لیے روزے کو رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا ڈبل ثواب بھی ہوتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ سال میں ایک ایسا مطلب کہ اپنا سرکل ایسا ہونا چاہیے کہ 1 مہینہ اپنے معدے کو صبح سے لے کے شام تک اگر اس کو ہم لوگ خالی رکھتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں خالی رکھنے کی، تو اس سے ہمیں بہت سی جو معدے کی بیماریاں ہیں، اسٹمک پرابلم جیسے ہوتی ہیں یا ہمیں کوئی بھی کڈنی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری جس طرح وہ ہم پر اٹیک جلدی نہیں کرتی ہے. اور اس کے بھی بہت زیادہ مطلب ہمارے باڈی کے لحاظ سے سائنٹیفک لحاظ سے اس کے بہت زیادہ فائدے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں. اور مزے کی بات اس طرح آتی ہے کہ رمضان میں ہی ہمارا جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارا پاکستان بھی رمضان کے مہینے میں بھی بنا تھا کہ 27 رمضان میں پاکستان بنا تھا. 1947 تھا اور 14 اگست تھی، لیکن رمضان کا مہینہ تھا اور 27 جو رمضان کی رات تھی، 27ویں کی رات جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ تھی اور ہم جو پاکستان جو تھا وہ مرز وجود میں آیا تھا. مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور اس کے دل میں ناداروں غریبوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کم سے کم غذا پہ اتفاق کی عادت انسان میں قناعت و احسار کی صفات پیدا کرتی ہیں. ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانیت کا فروغ دیتا ہے. اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو جو ہے وہ مواسات اور غمساری کا مہینہ قرار دیا ہے کہ اس مہینے میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ انسان دوسرے جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے پورا سال اپنی زندگی گزارتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں. وہ سب آسائشیں ہونے کے باوجود، ہر نعمت ہونے کے باوجود اللہ کے لیے پورا دن جب بھوکا رہتا ہے تو اسے غریبوں کا، ان بھوکوں کا خیال آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کم غذا پر اتفاق کرتے ہیں اور وہ ناشکری سے بھی شکر گزاری کی طرف اپنی عادت بناتا ہے اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے.
روزے کا حقیقی مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب روزہ پورے احساس و شعور کے ساتھ رکھا جائے اور ان تمام مکروہات سے اس کی حفاظت کی جائے جس کے اثر سے روزہ بے جان ہو جاتا ہے۔ حقیقی روزہ دراصل وہی ہے جس میں آدمی قلب و روح اور اس کی ساری صلاحیتوں کو خدا کی نافرمانی سے بچائے اور نفس کی ہر بڑی خواہش کو رد کر دے، یعنی کہ اس پر عمل نہ کرے۔ جتنی بھی اس کے اندر ناپاک خواہشات اس کے نفس پہ پیدا ہوتی ہیں تو روزے کی حالت میں اس کو ترک کرے، جیسے گانا سننا ہے، جیسے کھانے کا کچھ چیز کر رہی ہے، یا انسان یہ کہ تو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور میں روزہ مطلب میں نے رکھا ہوا ہے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا اور وہ کچھ میں کھا سکتا ہوں، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے خوف سے وہ ظاہر اور باطن اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، تو وہ کیا ہے، اپنی اللہ کی محبت کا عملاً ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا گواہ انسان خود ہوتا ہے۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے ٹائم جب ہم لوگ کلی کر رہے ہوتے ہیں، جب منہ میں پانی ہوتا ہے، اس وقت تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ہم حلق سے نیچے پانی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ظاہراً بھی اور پوشیدہ بھی اپنے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا حلق سے نیچے پانی گیا کہ نہیں گیا۔ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان اپنی اللہ کی محبت کا ثبوت خود کو دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنا پانی جو وضو کا پانی جو منہ میں ہوتا ہے وہ اس کو اندر حلق میں نہیں لے کے جاتا، چاہے اس سے شدید پیاس کیوں نہ لگی ہو، گلا حلق اس کا خشک کیوں نہ ہو رہا ہو، تو وہ اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ صرف اپنے دل میں جو ہے محبت الہی رکھتا ہے، اور اسی کی مزہ میں، اسی کی شوق میں، اس کی چاہت میں وہ اپنے آپ کو ایک پانی کے قطرے سے بھی دور رکھتا ہے کہ میرا روزہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے سارے اعضائے جسم کو خدا کی ناپسندہ باتوں سے روک لے۔ مطلب روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے، بلکہ روزہ کیا ہے، آپ کی آنکھ کا روزہ بھی ہے، کان کا روزہ بھی ہے، آپ کے ہاتھوں کا روزہ بھی ہے، ہر عضو مطلب ہر باڈی پارٹ کا آپ کا روزہ ہے، اور ان سب کو گناہوں سے ترک کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ رہا تو خدا کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یعنی جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ہر برائی کر رہا ہے، تو ایسے روزے کا اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایسے روزے کا انسان کو بھی کوئی فائدہ نہیں کہ وہ کیوں بھوکا رہ رہا ہے، کہ اس کا کوئی عمل اسے حقیقتاً وہ اپنے آپ کو برائیوں سے جب دور نہیں رکھ رہا، وہ پریکٹس نہیں کر رہا، وہ اللہ کی محبت کو نہیں مطلب محسوس کر رہا، تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ان ارشادات سے واضح ہے کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ خوف خدا۔ خوف خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور محبت الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی ہو، اور نفسیانیت سے بچنا جہاں تک ممکن ہو سکے، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، یہ اصل روزہ ہے۔ کسی بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے اگر ہم لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کی جگہ فدیہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بیماری، کوئی شخص کسی عذر، کسی بیماری، کسی تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی میڈیکلی اس سے کوئی ایشو ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے، اس کی ویکنس ہوتی ہے، تو اس بنا پہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر فدیہ دیا جاتا ہے۔ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ یعنی اگر وہ کوئی پیشنٹ ہے تو اس کا فدیہ یہ ہوگا کہ وہ 2 وقت کا کھانا کسی غریب کو کھلائے، اور یا پھر صدقہ فطر کے مطابق 30 روزوں کا جو اس نے مطلب صدقہ فطر بنتا ہے 30 روزوں کا، تو وہ کسی غریب کو اس کی رقم دے دے، تو یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے مطلب کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ویسے وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ یعنی اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے، 60 مسکینوں کو ایسا کھانا کھلائے جیسا وہ خود کھاتا ہے، ایک غلام آزاد کریں، یعنی اس کا جو کفارہ ہے۔ اب ہم لوگ ایک روزہ نہیں رکھتے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، تو اس کا کفارہ کتنا سخت کفارہ ہے کہ اس کی سزائے ایک قسم کی ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو مطلب کھانا کھلائے گا، اور ایسا کھانا جیسے وہ خود کھاتا ہے، اور 60 روزے مسلسل رکھے گا، اور اس کے ساتھ ایک غلام آزاد کرے گا۔ ان تینوں میں سے ایک کام اس کو کرنا ضروری ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم لوگ اپنے جو روزہ ہے، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فرض کیا ہے، تو وہ ہم لوگ خود اپنی صحت والی زندگی کے اندر وہ روزہ رکھیں۔
ہاں کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، جیسے ہم روزہ رکھتے رکھتے کوئی ویکنس ہو جاتی ہے، ڈاکٹر اس میں ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جی آپ بیمار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کی ویکنس زیادہ ہے، تو اس میں ہمیں کیا ہے کہ فدیہ ہم دے سکتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے تو روزہ نہیں چھوڑا، تو اس میں اگر بیماری کی حالت میں ہے تو ہم نے فدیہ اپنا اس کو دیں گے، اور اس میں پھر ہماری پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پیاسے نہیں رہ سکتے، ہم بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ بغیر ڈاکٹر کے یا بغیر کسی عذر کے وہ بہانے بناتے ہیں، میں اتنی ٹائم پیاسا نہیں رہ سکتا، وہ اس طرح کے بہانے جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں اس میں جو ہے اس کو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اب روزے کے اندر جو اس کے مسائل ہیں، مختلف مسائل کیا ہیں کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، مصنون طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے سحری کھائیں، روزہ کھولنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، روزہ ہر حلال چیز سے کھول سکتے ہیں، البتہ کھجور سے کھولنا سنت ہے۔ اب روزہ جو ہے اس میں کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، صبح اس کے لیے مسٹ ہم نے سحری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سحری مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سحری نہیں کرتی، میرا مطلب مسئلہ ہے، لیکن ہم صبح اٹھ کے سحری میں ایک برکت ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت جب ہم اللہ کے لیے اٹھتے ہیں اس میں کھاتے ہیں، وہ ہمارے پورے دن کے لیے جو ہوتا ہے وہ ایک سٹاک ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور ہماری باڈی جو ہے اس کے مطابق بھی کام کرتی رہتی ہے۔ اور جو لوگ سحری نہیں کرتے ہیں ان کا روزہ جو ہے وہ اس طریقے سے مطلب وہ سنت کا ایک عمل جو ہے وہ ترک کرتے ہیں، تو وہ ثواب ان کو پھر نہیں ہوتا ہے۔ روزہ ہم کسی بھی حلال چیز سے کھول سکتے ہیں، مطلب اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے تو آپ پانی سے، آپ کسی بھی حلال چیز سے آپ روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کھجور ہے تو سنت کیا ہے کہ آپ کھجور سے روزہ کھولو، مطلب بغیر پانی پیے، بغیر کچھ کھائے، سب سے پہلے کھجور کھانی ہے۔ اور کھجور کے تو آپ کو پتہ ہے سائنٹیفک لحاظ سے بھی بہت فائدے ہیں، باڈی کے لیے بہت اسٹرانگ اس طرح ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے۔ قصدن کھانے پینے سے، قصدن منہ بھر کے کیا کرنے سے اور عمل زوجیت یا مباشرت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے کچھ جان بوجھ کے کھا لیا، جیسے اب آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہے میرا روزہ ہے اور سب کے سامنے یہ شو کر کے کھا رہے ہو کہ میرا روزہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، اور میں جان بوجھ کے آپ کھا رہے ہو کہ آپ کو پتہ بھی ہے روزہ ہے اور پھر بھی آپ کھا رہے ہو، تو آپ کا جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منہ بھر کے جو کیا کی جاتی ہے، مطلب وامٹ کی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور زوجیت کا عمل یعنی مباشرت جب کی جاتی ہے، میرڈ لوگ مطلب اس میں جن کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو اگر قائم کیا جاتا ہے تو وہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر رمضان مبارک کا روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے، اسے کفارہ کہتے ہیں، ابھی جو میں آپ کو بتایا ہے۔ اگر رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو صرف ایک ہی بار کفارہ دینا ہوگا، مطلب کہ اگر آپ نے ہر روزہ مطلب توڑا ہے، مطلب جان بوجھ کے آپ نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس میں کفارہ جو ہے آپ نے ایک بار ہی دینا ہوتا ہے، اور اس میں پھر معافی مانگ کے پھر آپ دوبارہ اس میں کرو گے۔ اگر آپ ایک انسان عادت اپنی بنا رہا ہے کہ وہ روزے رکھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کہ وہ عادت نیکسٹ اپنی عادت بنانے کے لیے کہ میں نیکسٹ اپنا روزے پورے رکھوں گا، تو وہ ایک ہی بار کفارہ دے دیتا ہے۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر ایک روزہ نہیں رکھتا، ایک روزہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو ہے کہ ہر روزے کا کفارہ دے گا۔ روزے کا پورا حق تب ادا ہوتا ہے جب انسان گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، عیب اور بیہودہ گوئی اور بے شرمی کی باتوں سے پرہیز کرے، اور دن بھر اس کے خیال میں رہے کہ وہ عبادت کی حالت میں ہے، کہ وہ روزے کی حالت میں اس نے اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا ہے۔ زنانہ بیماریوں یعنی حیض، نفاس سے مبتلا عورتوں کو روزہ رکھنا منع ہے، جیسے پیریڈز کے دوران عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اس میں باقاعدہ مطلب ہے کہ اگر وہ جیسے پیریڈز کے ڈیز ہیں 5 ہیں 7 ہیں، اگر 10 ڈیز بھی ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن اگر 10 دن سے اوپر اگر اس کو پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے پیریڈز اس کے نہیں بند ہو رہے، تو وہ پھر اس کی نفاس میں چلا جاتا ہے، مطلب کہ اس کی حیض جو ہے وہ پیریڈز جو ہے وہ بیماری کی شکل میں چلا جاتے ہیں، اس میں پھر وہ ہے کہ اپنا میڈیکل ایشوز کی بنا پر وہ اپنی نماز پڑھ سکتی ہے، اور روزے کی قضا اس کو یہ ہے کہ وہ بعد میں جیسے اپنی اس کو بیماری ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ روزہ رکھ سکتی کہ ویکنس کوئی اس کو نہ ہو، لیکن اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ نماز کا یہ ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہے، اور روزے میں یہ ہے کہ اپنی اس بیماری میں بعد میں جب بالکل صحت مند ہو تو پھر وہ روزہ رکھ لے۔
اسی طرح انتہائی ضعیف العمر شخص، مرد یا عورت جسے روزہ رکھنے کے قابل یعنی برداشت نہ ہو، تکلیف ہوتی ہو، وہ بھی روزہ رکھنے سے مستثنا ہے. البتہ اسے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہوگا. یعنی جو ضعیف لوگ ہیں، جیسے ہمارے گھر میں دادا ہیں، نانو ہیں، کوئی بھی مطلب ضعیف العمر لوگ ہیں، تو وہ جو ہے اس چیز سے آزاد ہیں، مستثنا ہیں کہ میڈیکلی طور پر وہ لوگ فٹ نہیں ہیں، تو ان کا ہم لوگ فدیہ دیں گے. ٹھیک ہے، وہی فدیہ کتنا ہوگا؟ ہر روزے کے بدلے اس کو فدیہ دینا ہوگا، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یا صدقہ فطر کے برابر قیمت مطلب غلہ دینا. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے. اور پھر جو ترجمہ، اور پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو، اس پر دوسرے دنوں کا شمار رکھنا لازم ہے، اور جو شخص اسے مشکل سے برداشت کر سکے ان کے ذمہ فدیہ ہے. اور فدیہ جو کہ ایک مسکین کا کھانا، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ دے تو اس کے حق میں بہتر ہے. یعنی جو فدیہ ہے کیا ہے کہ ایک مسکین کو جو ہے 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور اس کے علاوہ جو صدقہ فطر کے مطابق جو ہے 30 روزوں کا جو اس کا بنتا ہے اس کو فدیہ دینا، مطلب صدقہ فطر دینا. لیکن اس سے زیادہ اگر انسان افورڈ کر سکتا ہے، دیتا ہے، تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. مطلب اگر انسان فدیہ زیادہ دیتا بھی ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، جیسے روزے کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ خود دے گا، تو اس کا فدیہ کا جو بھی اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل دگنا اپنی مرضی سے دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حدیث قدسی کے مطابق کیا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور اس کے ساتھ جو ہے روزے کے متعلق جو اب روزے کے فائدے جو ہیں، روزے کے فائدے کیا ہیں کہ انسان کے روزہ رکھنے سے انسان کے باڈی کے لحاظ سے، اس کی دنیاوی، اس کی آخری لحاظ سے کیا فائدے آتے ہیں، اور اس سے انسان کے لیے مطلب کتنے پازیٹیو ہیں اثرات اس کی زندگی میں پڑتے ہیں. تو ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. روزہ رکھنے کے بے شمار جسمانی، روحانی، معاشرتی اور اخلاقی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس میں بڑے بڑے فوائد جو ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسلسل جو ہے رمضان کے روزوں کے بارے میں جو ہے وہ قانون الہی کا پابند ہمیں بنا دیا ہے. اور رمضان میں کسی کو نہ پیش کرتا ہے جس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اسی طرح انسان حق تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے قیامت میں بے حساب جو ہے ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. اور دلی شوق سے جب وہ خدا کی اطاعت و پابندگی میں سرشار ہوتا ہے تو اسے رضائے الہی کی خوشنودی کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے، اس میں انسان کے اندر جو دل میں اس کے اندر ایک مطمئن جو ہوتا ہے سکون پیدا ہوتا ہے. وہ کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رضا کے لیے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب بھوکا رکھتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مطلب طلب ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. اس کی بندگی کا ثبوت وہ عملاً دیتا ہے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر. اور ماہ رمضان میں دن بھر بھوک اور پیاس کو ضبط کرنے سے ایک طرف افطار کے بعد مادی لذتوں سے بھرپور لطف اندوز ہونے کا جو موقع میسر آتا ہے، وہ دوسری طرف جسم کو آرام ملتا ہے، معدہ صاف ہوتا ہے، اور اس کے جو جتنے بھی مطلب نیگیٹو اس کی ویوز ہوتی ہیں، جیسے اس کی مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے نقصانات جو معدہ مطلب تذابیت جو ہوتی ہے اس کے اندر جو چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو بھی ایک مطلب ٹائم ملتا ہے کہ وہ نئے سرے سے اپنا کام آسانی سے کرتا ہے. اور تازہ دم ہونے کے بعد انسان کام بہتر طور پر انجام دیتا ہے. اسی طرح روزے سے کام کرنے کی صلاحیت کم نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. روزہ جسم اور روح دونوں کے لیے ایک خاص پرہیز و احتیاط کا نام ہے. اس سے خواہشات کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسانی ضبط نفس، صبر و استقلال اور محنت و جفا کشی کا خوگر بن جاتا ہے. اس طرح انسان ضبط نفس کی تربیت حاصل کرتا ہے اور وہ گناہوں، جرائم اور سرکشی، نافرمانی سے بچ کر رہتا ہے. ضبط نفس یعنی کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور روزہ امیروں میں غریبوں کے ساتھ حقیقی اور عملی ہمدردی کے لیے جذبہ احسار پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں میں باہمی تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یوں وہ دونوں ملت اسلامیت کے دستر بازو بن جاتے ہیں. روزہ عمرہ کو بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے اور اس کے اندر جو نادر لوگ ہوتے ہیں
ان کے غم کا، ان کی بھوک کا، جو جتنے عمرہ ہوتے ہیں، جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزہ بھی نماز کی طرح مساوات اور اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ امیر و غریب اس فرض کی ادائیگی میں برابر ہیں۔ نیز امت مسلمہ ایک ہی مہینے میں بیک وقت روزہ رکھتی ہے، اس طرح اس کے تمام افراد میں مساوات کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی ہر امیر اور غریب بھی روزہ رکھتا ہے، تو کیا ہے، مساوات جو ہے، برابری کا درس ہمیں ملتا ہے، اور ہر سال اس کی لازمی تربیت بھی ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کو اجتماعی عبادت بنا دیا ہے، جس طرح ایک عدد کو 1,00,000 سے ضرب دو تو 1,00,000 کو زبردست، مطلب اگر ہم ضرب دیتے ہیں تو وہ 2,00,000 بن جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو روزہ ہے، اس کو بھی ہم امیر اور غریب کے اس میں دیکھتے ہیں تو سب ایک ہی پلیٹ فارم میں ہوتے ہیں۔ اب جو ثواب ہے، ہو سکتا ہے غریب کو زیادہ مل جائے، ہو سکتا ہے امیر کو زیادہ مل جائے، وہ انسان کی اپنی نیت پر ہوتا ہے، کیونکہ روزے کا اصل جو ہے ثواب دینے کا حق کس کو ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ میں خود اس کا روزہ میرے لیے، اور میں خود اس کا ثواب دوں گا۔ جو شخص حقیقت میں روزہ رکھتا ہے اور اس میں چوری چپ کے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جب پیاس سے حلق چٹکتا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جب کہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو اور وہ ہر چیز اس کے آگے ہو اور چیز کھانے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے، کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ کر کی جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ کر سکتا۔ کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے ڈر سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کہ روزہ ٹوٹ جائے، جس سے کہ روزے میں کوئی ہر جائے، تو وہ اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور خوف جو ہے اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال کامل 1 مہینہ تک مسلمانوں کو ایمان اور آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش میں جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ گویا آزمائش اور ٹریننگ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنی اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ٹریننگ سینٹر میں مطلب پاتا ہے اور اپنے آپ کو پورے سال کے لیے ٹرین کرتا ہے۔ روزے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ طویل مدت تک شریعت کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت سال بھر میں صرف ایک وقت آتا ہے اور وہ بھی صرف مالداروں کے لیے۔ حج بھی البتہ لمبی مدت تو صرف ہوتی ہے مگر وہ اس کا موقع بھی کس کے لیے، صاحب حیثیت کے لیے ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا ہے جو کہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ امیر ہے، غریب ہے، عاقل اور بالغ جو ہے، ان سب کے لیے جو روزہ ہے فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کو عشرت کی جو زندگی ہے چھوڑ کر جفا کشی، سادہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، چنانچہ صبر و تحمل، توکل اللہ کے ثمرات اسی عبادت سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانے اور بار بار کھانے سے انسان متعدد امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا علاج روزہ ہے۔ ماہرین طب اس امر پر بھی متفق ہیں کہ فاقہ بہت سی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نیز ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ اب روزے کی زکوٰۃ جو روزہ ہے وہ کس کی زکوٰۃ ہے؟ جسمانی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے جب بھوکا رکھتا ہے تو اس کی باڈی بھی بالکل ٹھیک رہ جاتی ہے۔ روزے سے انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے جو نفس کے تمام بیماریوں کا خلاصہ ہے، اور تقویٰ کی یہ صفت زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو کر انسان کے صالح، متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے اوقات کی پابندی پر شدت سے زور دیا گیا ہے۔ وقت پر سحری کرنا اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار میں جلدی کرنا بے حد لازم ہے اور اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پس وقت کی پابندی کے لیے روزہ بہترین ایک ذریعہ ہے، یعنی ٹائم اوپر نیچے اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا روزے کا جو ثواب ہے وہ بھی کم و بیش ہو جاتا ہے۔ روحانی ماحول جو ہے ہمیں روزے کی حالت میں ملتا ہے، اور انسان جو ہے اس کے غور و فکر، اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنے کاموں سے انجام پر نظر اس کے اوپر ڈلتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے
دور بھی رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے وقت کی کفالت جو ہے اس کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے کہ اس نے ایک خاص حصے میں، خاص وقت میں، ایک خاص مطلب لمٹ کے اندر اس نے کھانا ہے. وہ زیادہ اس میں نہ زیادہ کھا سکتا ہے نہ کم لے سکتا ہے. مطلب اس میں مطلب آپ یہ کہہ لیں میاں ربی سے وہ کام چلائے گا. گناہوں کا کفارہ ہے کہ پورا سال اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتا ہے. اور اس میں ایک سب سے اچھی چیز جو روزے کی وہ کیا ہے کہ روزہ کا بنیادی فلسفہ اور حکمت تقویٰ حاصل کرنا ہے. تقویٰ دل کا اس کیفیت کا نام ہے جس میں دل کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت ہو. اس طرح تقویٰ تمام اوصاف حسنہ کا حامل ہے جس میں صبر و تحمل، خدا ترسی، اخلاق کے احسان اور خیر خواہی سب شامل ہیں. روزہ انہی اوصاف کی تربیت ہے. اس کے علاوہ تقویٰ برے اخلاق سے بچاتا ہے، مثلاً کثرت مال، ریاکاری، حرام کاری، غرور و تکبر، بے حیائی، برائی اور جتنی بھی برائی جو جسمانی ہے، ہر طرح کی برائی سے ہمیں روزہ جو ہے وہ بچاتا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے روزہ تھا اور روزے کے فوائد ابھی ہم نے پڑھے. اور اس کے ساتھ جو ہے اب ہم اس کے شارٹ کویسچن کریں گے. روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے. اب دین اسلام کا بنیادی رکن روزہ کس نمبر پر آتا ہے؟ 30 نمبر پر آتا ہے. ٹھیک ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے لیکن تم پر سیام روزہ، کما جیسے کہ کتبہ لکھ دیا گیا ہے علی الذین ان لوگوں پر، من سے قبلکم تم سے پہلے ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ. یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب روزے کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ روزے کی حکمت کیا ہے؟ 2، تقویٰ کا حصول اور ضبط نفس. روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کیا حکمت رکھی ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے تو کیا ہے؟ دو حکمتیں ہیں، ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے ضبط نفس. یہاں پہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے کہ روزہ رکھنے کی کوئی سی 2 حکمتیں بتائیں. یہ کتنی حکمتیں ہیں؟ 2 حکمتیں ہیں، تقویٰ اور ضبط نفس. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے. آپ اس کو اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں. تقویٰ سے مراد پرہیزگاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ انسان ظاہری اور باطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے. ضبط نفس سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جائز خواہشات کو بھی اللہ کی محبت میں انسان بدل دے. مطلب اس میں کیا ہے کہ رکا رہے اور وہ اپنی آپ کو برائی سے روکے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضبط نفس. خواہشات اگر اللہ کی ہدایت کے تابع ہیں تو اس کو انفرادی اور اجتماعی خوبیوں سے فروغ دے گا. اگر وہ اس کے تابع نہیں ہیں تو اپنے آپ کو ان کاموں سے باز رکھے گا، روکے رکھے گا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ روزے کا مقصد انسان کو جو ہے وہ نیکیوں کا ذوق پیدا ہو، برائی سے رکے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے. اور اسی طریقے سے روزے کے متعلق جو ہے آپ یہ لکھیں گے کہ روزے کے فضیلت کے متعلق کوئی حدیث لکھیں تو اس میں جو میں نے آپ کو لیکچر کے دوران بتائی ہیں وہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں کے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور جگہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا اور کھانے پینے سے چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. یہاں پر یہ سوال آپ کا MCQs میں بن سکتا ہے. یہاں پہلی جو حدیث ہے، یہ اوپر جو آپ کی حدیث ہے، اس کا جو سوال بنے گا روزے کے بدلے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یعنی روزے کے ثواب کے متعلق آپ یہ حدیث کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسری حدیث کا جو سوال بنتا ہے وہ ہے روزہ رکھ کر بھی برائی کرے، یعنی کوئی روزہ رکھ کے بھی برائی کرے تو ایسے روزے کے بارے میں کیا حدیث ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. یعنی کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کے کھانے پینے سے چھوڑے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب نیکسٹ پیج میں آپ کا ہے روزوں کا ثواب. روزوں کا ثواب کے متعلق حدیث لکھیں. آپ یہ حدیث لکھ سکتے ہیں.
اور اس میں سوال بھی ہو سکتا ہے، روزوں کا ثواب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں۔ اب اس میں کیا چیز آتی ہے، اس میں ایک روزے کا ثواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ ایک کویسچن آپ کا یہ ہو جائے گا، اور ایک کویسچن آپ کا یہ ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ جو حدیث ہے وہ ہے، جو شخص اس رمضان میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے اس اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں آئے گی۔ اب اس کا سوال کیا بنتا ہے، روزہ افطار کرنے کے متعلق حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا کیا ثواب ہے کہ جب کوئی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کو نار جہنم سے بچا لیتا ہے، اور اسی طرح روزہ دار کا جتنا ثواب ہے وہ اس کو روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ روزے کے اجتماعی فوائد کو اس سے 2-3 لکھیں، آپ اس کو اپنے ورڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور ادھر بک کے اوپر جو لکھے ہوئے ہیں آپ وہ بھی اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزہ ایک ڈیش عبادت ہے، روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، مطلب ایک بندہ اپنا روزہ رکھ سکتا ہے، دوسرے کی جگہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اس میں ہم فدیہ دیں گے یا اس کا کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو فائدے ہیں آپ 2-3 اسی میں سے نوٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو اپنے ورڈز میں بھی اس کے لکھ سکتے ہیں۔ مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، غریبوں کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، کم غذا پہ اتفاق اس کو مطلب عادت پڑتی ہے، کفایت شاری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ میں جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک محبت کا، یگانیت کا جو ہے اس کو کا درس ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کو مواسات اور غم ساری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو مواسات اور ڈیش کا مہینہ قرار دیا ہے، غم ساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا بھی صحت جسمانی کے لیے بھی مفید ہے، یعنی سائنٹیفک لحاظ سے بھی یہ ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن رمضان میں نازل ہوا تھا۔ اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیل روشن، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے۔ اور نزول قرآن جو ہے وہ کب ہوا تھا؟ 27 رمضان کو قرآن جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ رمضان اور پاکستان کی آپس میں کیا مماثلت ہے؟ پاکستان اور رمضان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن جو نازل ہوا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہی پاکستان آزاد ہوا ہے۔ اب پاکستان اور جو رمضان ہے وہ ایک لحاظ سے کیا ہے، ایک ہی مہینے میں جو ہے وہ ہے، رمضان جو ہے اسلامی کیلنڈر میں 9th منتھ پہ آتا ہے، اور پاکستان اور رمضان کی کیا مماثلت ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان اور رمضان کی مماثلت کیا ہے، کہ پاکستان بھی رمضان کے مہینے میں آزاد ہوا تھا 14 اگست 1947 کو، 1947 کو پاکستان جو ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے جو ہمارا عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے ہماری ڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے جو ہے وہ ہمارا کیا ہے 14 اگست 1947، لیکن اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہمارا جو ہے وہ رمضان 27 رمضان کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہی پاکستان جو ہے وہ بنا تھا۔ اور اسی کے لحاظ سے بے اثر روزے سے کیا مراد ہے؟ بے اثر روزے کہتے ہیں کہ وہ آج ہمارے روزوں میں وہ برکات، وہ فیوز و برکات کیوں نہیں ہیں، کیوں ہمارے روزے جو ہیں بے اثر ہیں، ان کا کوئی ہمارے جسمانی لحاظ سے ہمارے جو اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان روزہ رکھ کے بھی اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتا، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، تو اس روزے کا کوئی بھی انسان کو جسمانی لحاظ سے سائنٹیفک لحاظ سے کوئی بھی فائدہ اس کو نہیں ہوتا، اس کی روحانی لحاظ سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ ایک پریکٹس، ایک ٹریننگ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھے، اور جب وہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے تو وہ اس کے اندر
جو ہے ایک ضبط کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع جب چلنا شروع کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے اگر وہ اپنے کھانے پینے کی، اور اس میں صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو مطلب باقی برائیوں سے روکتا نہیں ہے، تو وہ نمازیں بھی دکھاوے کی پڑھتا ہے، تو وہ روزے بھی دکھاوے کے رکھتا ہے، تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ صرف خالص اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اللہ کے لیے روزہ رکھنا، یہ اصل عبادت ہے۔ اس میں ہمارا ریاکاری یعنی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت کا جو علمدار ہمیں بننا چاہیے۔ اور اس دعا کے ساتھ آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی اور سچے اور اچھے پاکیزہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں میں اسپیشلی جیسے رمضان جیسا بھی گزر کے، اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان میں ہمیں خوب عبادت کرنے والا، اور ہمیں جو ہے عملاً اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے والا بنائے۔ اور رمضان کے مہینے میں تلاوت کا اہتمام زیادہ اس لیے بھی ہم کرتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ کے پیچھے ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں، عام دنوں میں اس کی 10 نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم رمضان میں پڑھیں گے تو ایک لفظ کے پیچھے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات زیادہ کرنا، اپنا قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کرنا، اچھے کام کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ جب انسان پورا مہینہ یہ کام کرتا ہے تو پورے سال اس کے اندر وہ تبدیلی ساتھ اس کو فیل ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن۔